الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قبل الذين من حيث میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی دو آیات تلاوت کی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کی روشنی میں روشنی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا، آپ سے اعلیٰ، آپ سے عرفہ کائنات میں نہ کوئی شخص نہ کوئی ہستی پیدا ہوئی ہے اور نہ کارخانے قدرت نے ان سے بڑی ہستی کو پیدا کیا اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسی ہستی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ عنوان سیرت کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب کے نام سے۔ انقلاب کا معنی اور مضمون سمجھیے گا۔ پیغمبر انقلاب کا لغوی معنی ہے، انقلاب بھی لفظ عربی کا لفظ ہے۔ انقلاب کا معنی تبدیلی کا پیغام، تبدیلی کا پیغام دینے والا پیغمبر، ایسا رسول جس کے آنے سے تبدیلی آئی، ایسا پیغمبر جس کے آنے سے زاویے بدل گئے، تمدن بدل گئے، کلچر بدل گئے، تہذیبیں بدل گئیں، علم بدل گیا، سلطنتیں بدل گئی، سوچیں بدل گئی، انسانیت بدل گئی۔ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم جس نے انسانوں کو بدلا، حیوانوں کو بدلا، جانداروں کو بدلا، جمادات کو بدلا، زمانے کو بدلا، ملکوں کو بدلا، قوموں کو بدلا، بادشاہوں کو بدلا، غریبوں کو بدلا، فقیروں اور امیروں کو بدلا، بیواؤں اور یتیموں کو بدلا۔ تبدیل والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیغمبر ہے جس نے تبدیل کیا انسانوں کو، اور جب وہ نہیں آیا تھا انسان کیا تھے، اور جب وہ اس دنیا کے اندر آ گیا تو انسان کیا ہو گئے۔ عورتیں کیسی تھی جب وہ نہیں آیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے تو ان کا کیا مقام ہو گیا۔
جب وہ آیا تو معاشرے کا ایک ایسے رجحان پر چل رہا تھا، لیکن جب وہ آیا تو کیا ہوا، جب وہ نہیں آیا تو کیا تھا؟ پیغمبر انقلاب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو تبدیلی آئی۔ آج تک میرے بھائیو بزرگ و دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تبدیلی آئی نہیں تھی، بلکہ جب آپ آئے تو تبدیلی آئی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو ہمارا پیغمبر کامیاب ہے، اگر تبدیلی آئی تو پیغمبر کامیاب ہے، اور اگر تبدیلی نہیں آئی تو پیغمبر کامیاب نہیں۔ ایک شعری انداز میں کسی نے کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو نصیحہ کر دیا۔ انقلاب ایسا آیا کہ انسان فرش سے اٹھ کر عرش پر پہنچ گیا، پتھروں سے سر اٹھا کر خدا کے دروازے پر پہنچ گیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گیا، انسانیت کفر سے نکل کر، معصیت سے نکل کر، تکبر سے نکل کر، انسانیت جہالت سے نکل کر قرآن کے چراغ کے نیچے آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ کفر کا تھا، ضلالت کا تھا، گمراہی کا تھا، بت پرستی کا تھا، پوجا کرنے کا تھا، ہزاروں معبودوں کو ماننے کا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آ گئے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو تبدیلی آئی، بدلاؤ آیا۔ اپنے پتھروں کی پوجا کرنے والوں کو دعوت دی، وہ ایک توحید کو ماننے والے بن گئے۔ جب آپ اس دنیا کے اندر سرزمین پر آئے، اس زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر آپ نے اپنا قدم رکھا تو آپ یہ دیکھیے گا ایک وہ دور بھی تھا جس وقت نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس وقت کفر کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن ایک وہ دور بھی ہے نبی علیہ السلام 23 سال کی مدت میں، قلیل مدت ہے، 23 سال کی یہ مدت ہے، لیکن میرے بھائیوں آپ غور کیجئے گا ایک وہ دور تھا جو نبی علیہ السلام آئے تھے تو کفر تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے پیارے ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک وہ دور بھی دیکھا، ان آنکھوں نے، ان انسانوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے ماننے اور آپ کے چاہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام ہیں۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، یہ نبی علیہ السلام کی تبدیلی ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے تو کفر تھا، آپ کے آنے کے بعد کی یہ تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی اتنی بڑی، آپ یہ سوچئے گا نبی علیہ السلام کو مکے سے نکال دیا گیا، گلیوں میں مارا گیا، پتھر برسائے گئے، سب کچھ کیا گیا، ہر طرح کی تکلیف دی گئی، جتنے تمام نبیوں کو تکلیف پہنچائی گئی، سب کو تکلیف پہنچائی گئی، اتنی اکیلے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، لیکن اپنے مشن سے، جو مشن اللہ تبارک و تعالی نے دے کر بھیجا تھا، جو مشن اللہ تبارک و تعالی نے لے کر بھیجا تھا، اس مشن پر چلتے رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے تھے تو کوئی ایمان والا نہیں تھا، لیکن جب آپ آ گئے اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کتابوں کے اندر لکھا ہے تقریباً 9 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلام کے جھنڈے کو لہرایا، اور آپ کے بعد میں میرے بھائی دنیا کے جانے کے بعد میں آپ کا دور شروع ہوتا ہے، صحابہ اکرام کا دور آتا ہے۔ صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، آپ کا دور 2 سال 3 ماہ 10 دن کا دور ہے۔ اس 3 ماہ 10 دن 2 سال کے دور کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریباً میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں 12 لاکھ مربع میل پر 12.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا
اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ بند نہیں ہوا، یہ رکا نہیں، آگے چلیے گا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر تقریباً 10 سال آپ کی حکومت رہتی ہے، 10 سال آپ خلیفہ رہتے ہیں۔ اس 10.5 سال یا 10 سال کے دور کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو اگر کسی نے لہرایا ہے، اگر کسی نے اسلام کے دین کو بچایا ہے، وہ دین جو نبی دے کر گئے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا کے اندر اس کا پرچم ہے۔ آگے چلیے گا، اسی پر بس نہیں ہوتا بلکہ آپ کے بعد میں حضرت عمر کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ یہی تو تبدیلی ہے، یہی تو بدلاؤ ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جو شروع کا تھا، ایک وہ زمانہ ہے جو آخر کا زمانہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر دیکھیے آپ کی حکومت میرے بھائی تقریباً 2 سال رہی ہے۔ تقریباً ان 2 سال کے اندر 2.5 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈے کو لہرایا ہے، دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ اس کے بعد میں آگے چلیے، حضرت علی کا دور آتا ہے۔ حضرت علی کے دور کے اندر میرے بھائیوں تقریباً آپ کی حکومت 5 سال رہی ہے، آپ کی خلافت 5 سال رہی ہے۔ اس خلافت کے دور کے اندر تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں۔ ان کے بعد میں حضرت حسن کا دور آتا ہے، 1 سال ان کی حکومت رہی ہے، تقریباً یہ بھی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جب وہ زمانہ بدلا، جب وہ وقت بدلا، جب وہ لوگ بدلے تو پوری دنیا کے اندر تقریباً 44 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے یہ سلسلہ۔ اس کے بعد میں آگے چلیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ 19 سال تقریباً انہوں نے خلافت کی ہے۔ اس خلافت کے زمانے میں آپ کے 19 سالہ دور کے اندر میرے بھائیوں خلافت کا جو رقبہ تھا، خلافت کا جو پرچم تھا پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ تقریباً کتنا ہے 64 لاکھ 63 ہزار مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ ایک وہ دور تھا جو صحابہ کا دور ہے، ایک وہ دور تھا جو نبی کا دور تھا۔ آپ کے مشن کو میرے بھائی صحابہ بڑھاتے چلے گئے اور بتاتے چلے گئے۔ کامیابی اور کامیابی اگر کسی چیز میں ہے وہ دین اسلام میں ہے، وہ نبی کی پیروی میں ہے، وہ نبی کی اتباع میں ہے، وہ نبی کے طریقوں پر چلنے میں ہے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے کے اندر میں ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی نہیں ہے۔ وہ دور کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد میں میرے بھائی صحابہ کا دور دیکھیے گا، پوری دنیا کے اندر پرچم کو لہرایا۔ کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے، جب ہم تاریخ صحابہ پڑھتے ہیں، سیرت نبوی پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے بھائی 64 لاکھ 63 ہزار مربع میل پر حکومت کرتے ہیں۔ مکے اور مدینے کے اندر میرے بھائیوں تمام صحابہ کی اگر قبروں کو دیکھا جائے، آپ کو سوئے ہوئے کو دیکھا جائے تو تعداد ملتی ہے تقریباً 10,000 صحابی وہ ہیں جو مکے اور مدینے کے اندر مدفون ہیں۔ 1,34,000 صحابی وہ ہیں جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا اس مشن کو کیسے پھیلایا اور اس مشن پر کیسے رہے۔ وہ تبدیلی آج بھی چلتی آ رہی ہے، لیکن آج ہمارے اندر بدلاؤ ہے، آج ہمارے اندر بدلاؤ نہیں رہا۔ وہ بدلاؤ جو نبی کے دور میں آیا تھا، وہ بدلاؤ جو صحابہ کے دور میں آیا تھا، وہ بدلاؤ جو تابعین تابعین کے دور میں آیا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے ہم نے اس مشن کو چھوڑا، ہم نے ان کے طریقوں کو چھوڑا، صحابہ کی پیروی کو چھوڑا، نبی کے اسوہ کو چھوڑ دیا۔ اور جب ہم نے نبی کے اسوہ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارا صرف دنیا کے اعتبار سے، دنیا کو سامنے رکھ کر ہر بندے کی خواہش اور تمنا یہ بن گئی کہ ہمیں دنیا مل جائے، چاہے کیسے ہی دنیا آ جائے، دنیا کا پیسہ ہو، دولت ہو،
شہرت ہو، عزت ہو، سب یہ ہاتھ لگ جائے، یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس میں دنیا آ گئی، آپ کو ایک وقت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، جائیداد بھی ملے گی، لیکن میرے بھائیوں بزرگ دوستو آپ غور کیجیے گا اگر نبی کا دین آپ کے اندر نہیں ہے، نبی کا وضو آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ ناکام ہے، نہ مراد کامیاب نہیں ہے۔ ایسی کامیابی کیے گا میرے بھائیوں جس کو یہ فکر ہی نہ ہو، جس کو یہ ہوش ہی نہ ہو کہ میں زندگی کہاں گزار رہا ہوں، اس دنیا کے اندر میں کس لیے آیا ہوں، اس دنیا کے اندر مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، کیا وجہ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں پتھر کھائے تھے، صحابہ نے کی تکلیفیں اٹھائی تھی، کیا پریشانی تھی، کیا ان کو ہی دین پہنچانا تھا؟ میرے بھائیوں انہوں نے دین پہنچایا، اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے علماء کی ذمہ داری دے دی، عوام کی ذمہ داری دے دی۔ آئندہ ایسے حالات لگتے ہیں جب ہم حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں کرایا مل گیا، ہمیں بیٹھے بٹھائے علم مل گیا، دین ہمارے تک پہنچ گیا، ایسی مشقتوں سے ہمارے تک آ گیا، لیکن اس دین کو محفوظ رکھنا، اس دین کو اپنے اندر اتارنا، میرے بھائیوں شاید ایسا لگتا ہے کہ آنے والی جو نئی نسل ہوگی اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہمارے نبی کون ہیں، ہم کس جگہ پیدا ہوئے ہیں، ہم کس خدا کو مانتے ہیں، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے۔ یاد رکھیے گا معلوم یہی ہوتا ہے آج وہ نوجوان طبقہ جو قوم کے لیے، مستقبل کے لیے ایک میرے بھائی ماڈل تھا، ایک میرے بھائیوں آئینے کی حیثیت رکھتا تھا، ایک انسان ریڑھ کی ہڈی تھا، وہ نوجوان طبقہ جس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے، اپنے معاشرت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے قوم کو بتاتا، قوم کو سمجھاتا، لیکن آج اس نے اپنے مشن کو چھوڑ کر جو نبی دے کر گئے تھے، جو صحابہ دے کر گئے تھے، جو علماء نے ہمارے تک پہنچایا ہے، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کو ہم کھو بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ بھی دیکھ لیجیے گا، آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیجیے گا، آپ میں اپنے گردان میں اندر جھانک کر دیکھیے گا، میں اپنے گردان کے اندر جھانک کر دیکھوں کہ میری نمازوں کا حال کیا ہے، میرے معاملات کا حال کیا ہے، میرے اخلاق کا حال کیا ہے، میری تجارت کا حال کیا ہے، میرے پیسے کا حال کیا ہے۔ بہرحال ہر بندہ اپنے گردان کے اندر جھانک کر دیکھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد میں ایک شخص کو دیکھا، پیارے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ دعا ہوتی نہیں ہے، دعا سے پہلے ہی عصر کی نماز کے بعد میں فوراً یہ گھر کا رخ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پکڑ لیا اور پوچھا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا میں تم جو ہو عصر کی نماز کے بعد میں دعا کیوں نہیں مانگتے، دعا کیوں نہیں مانگتے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو صحابی خاموش ہو گئے، پھر پوچھا آپ نے کہ بھئی یہ بتائیے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے، وجہ دریافت کیجیے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی میرا راز فاش ہو جائے گا، میرا راز فاش ہو جائے گا، وہ راز جس کا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، جس کا آج تک کسی انسان کو نہیں معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتائیے دعا کیوں نہیں مانگتے ہو، صرف یہ جواب دیجئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس شخص نے فرمایا، اس بندے نے فرمایا، میں جن کپڑوں کو پہن کر آتا ہوں، میں جن چادروں کو پہن کر آتا ہوں اس میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی، میں نے گھر کے اندر ایک گڑھا کھود رکھا ہے، اس گڑھے کے اندر اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر آتا ہوں، میں جب آ جاتا ہوں مسجد کے اندر نماز کے لیے تو اس کو اس گڑھے کے اندر کھڑا کر جاتا ہوں، اس کو اس گڑھے کے اندر بٹھائی جاتا ہوں، اور میں جب
لیکن یہاں سے فوراً جاتا ہوں, میرے پاس میں 2 چادریں ہیں, ایک اوڑھ لیتا ہوں, ایک سر پر ڈھک لیتا ہوں, بدن پر ڈھک لیتا ہوں, ایک نیچے جسم پر سطح پر ڈھک لیتا ہوں, 2 چادریں ہیں. میں جاتا ہوں تو اپنی بیوی کی نماز کہیں ادا نہ ہو جائے, نماز نہ چھوٹ جائے, صرف اس خوف کی وجہ سے, اس ڈر کی وجہ سے میں فوراً چلا جاتا ہوں نماز پڑھ کر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں جب یہ بات سنی تو جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو بیوی کو یہ چادریں اتار کر دے دیتا ہوں اور میں گڈھے کے اندر بیٹھ جاتا ہوں اور وہ بیوی نماز پڑھ لیتی ہے. میں صرف اس وجہ سے جلدی کرتا ہوں, پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی غربت کو سنا, اس کی غربت کو پوچھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنسو آ گئے, آنسو بہنے لگے. میرے بھائیوں تاجدار مدینہ ہے, احمد مجتبیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ غریب ہے, اور اس کے بعد میں پوچھ لیا تھا. میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں, آپ سوچئے گا, غور کیجئے گا, کچھ دیر کے بعد میں اللہ کا کرنا ہوتا ہے, اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, انسان کی نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے ادھر اس بندے سے پوچھا ہے, ادھر یہ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچتا ہے. اس کے بعد میں جب یہ وہاں جاتا ہے اونٹوں سے بھرا ہوا, ایک اونٹ سے بھرا ہوا کپڑوں کا گٹھر ایک اونٹ پر رکھا ہوا ہے اور مکان کے اندر پہنچا ہوا ہے. جب وہ پوچھا گیا, شوہر نے پوچھا بیوی سے, یہ کہاں سے آیا, کس نے دیا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, بیوی نے خود یہ سوال کیا کہ یہ کس نے دیا, ان کو بھی معلوم نہیں تھا. جب بیوی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے اپنی ضرورت بتائی تھی, میں نے اپنی حاجت رکھی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیج دیا. میرے بھائیوں آگے سنیے گا, غور کیجیے گا, وہ عورت کیا کہتی ہے, وہ عورت جواب میں دیتی ہے کہ تم نے اپنی حاجت کو, تم نے اپنی ضرورت کو نبی کے سامنے یعنی غیر انسان کے سامنے کیوں رکھا, تم نے کیوں بتایا؟ اگر عورت کو اسلام کے اندر طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو میں تم کو طلاق دے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, یہ واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں. آج میری نماز کا حال بھی ہے. اگر میں نماز پڑھنے آتا ہوں جمعے کے اندر تو آپ غور کیجئے گا, سوچئے گا, اللہ نے مسجد کے اندر بلا لیا, 2 فرض پڑھے, ایسے رفع چکر ہوتے ہیں جیسے ان پر بھوت لپٹ گیا ہے مسجد کے اندر, جیسے جنات ان کے اوپر چڑھ گیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق دے دی مسجد کے اندر, آپ مسجد کے اندر آ گئے, آپ 2 فرض کی جگہ میرے بھائیوں پوری نماز پڑھ کر یہاں سے نکلنا چاہیے تھا. یاد رکھیے گا, اگلے قدم کا میرا نہیں معلوم ہے, مسجد سے باہر جو میرا قدم نکل رہا ہے وہ آخری قدم ہے, وہ آخری سانس ہے, مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے نہیں تحقیق ہے. اس لیے کوشش یہ کرا کریں کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں. آج پوری دنیا کے علماء میرے بھائیوں کہتے تھک گئے کہ آپ اپنی نمازوں پر آئیے, آپ مجھے بتائیے گا, مشاہدہ کیجیے گا, ہر مسجد کا, اس مسجد کا نہیں بلکہ پورے علی گڑھ شہر کا اور پوری دنیا کے ملکوں کا, پورے ہندوستان کا مشاہدہ کیجیے گا. معلوم ہوگا کہ ہر مسجد کے اندر 2% نمازی آتے ہیں, 2% انسان آتے ہیں. یہ 2% بھی جو نماز پڑھتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں, ان کی نمازیں بھی صحیح نہیں. اور نماز اس وجہ سے نہیں پوچھتے کہ شرم ہے, حیا ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم اگر نماز پوچھیں گے تو امام صاحب کیا کہیں گے, ہم اگر نماز پوچھیں گے تو بچہ کیا کہے گا. بچے تو نماز آتی ہے, لیکن یہی بوڑھا, یہی جوان جب کوئی موبائل کا سافٹ ویئر پوچھنے کی باری آتی ہے تو میرے بھائیوں بڑی دلچسپی سے, بڑی اہمیت کے ساتھ میں, بڑی قدر کے ساتھ میں, بچہ ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, سب سے پوچھے گا, ارے بیٹے یہ بتا دیجیے آج ہمارا حال کیا ہے. ایک وہ صحابی تھے میرے بھائیوں, نماز کی وجہ سے نماز قضا نہ ہو جائے, اپنی چادروں کو بیوی کو اتار کر دیتے ہیں. اس ٹائم تو کپڑا مہیا نہیں تھا, ایسے حالات نہیں تھے. آج کپڑا بھی ہے, پہننے کے لیے کپڑے بھی 10-5 جوڑی ہیں, چلنے کے لیے جوتے بھی 10-5 ہیں. ہر جوتا ہر فنکشن کا الگ الگ موجود ہے, مکان بھی الگ الگ موجود ہے, ہر چیز کی فیسلٹی ہے.
ہر چیز کی سہولت ہے، آسانی ہے، اس کے باوجود میرے بھائیوں ہم مسجدوں کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیے، اپنے آپ کو غلطی وار ٹھہرائیے کہ ہم واقعی ایک گناہ پر ہیں، ہم ایک واقعی اللہ کے حق کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا سانس بند ہونے کے بعد میں اس دنیا سے جب جائے گا انسان، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ یہی نماز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس سے آج آپ لوگ اور ہم لوگ دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے جو باتیں لگی گئی ہے اور پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔